اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعہ دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارے جانے سے وہ اس روز سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخو پکار سنتی ہے۔ یہاں پر یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخو پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ کی بات کو صحیح مانا جائے، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف سنا دی بلکہ دکھا بھی دی، سبحان اللہ۔ کیونکہ
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ان کو برداشت کا ظرف موجود تھا، ان کو برداشت کرنے کا ظرف موجود تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے، آپ کے بات ارشاد فرمانے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہو کر قبلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کی سواری ڈر گئی، اور ایسا ڈری کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہی وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کی طرف خود ہی لوٹ چلیں، بجا کہ ہمیں جب قبر میں اتارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا اور ہم کہیں خدا نخواستہ ان میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، میں نے زندگی یوں ہی گزار دی اور کچھ بھی نہ کیا، میں نے آخرت کی تیاری نہ کی اور میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، آج میری ہلاکت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔